سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اللہ کے آخری محبوب نبی کی آخری امت ہے۔ اللہ کا کرم رہا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے بے مانگے اسلام جیسا مکمل دین عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب عطا کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور اسی حفاظت کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اس کتاب کو یاد کرنا بھی، اور قرآن کریم کو یاد کرنے پر، اس کے حفظ کرنے پر اللہ پاک نے بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت دیتا ہے اس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ یہ نعمت میں نے تجھے دی ہی اس لیے تھی کہ تجھے جنت میں ٹھکانہ دینا تھا۔ حافظ کے لیے سعادت کی بات ہے، حافظ قرآن کے والدین کے لیے سعادت کی بات ہے۔ حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے 10 ایسے افراد جو بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ پاک جنت عطا کریں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کی مدد ہی تھی کہ پہلی تراویح یعنی پہلی شب رمضان سے لے کر آج تک ہمیں تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کی اور قرآن کریم سننے کی دولت عطا کی۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اب اللہ اسے اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے۔ اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت ہے۔ اگر یہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی۔ ہماری مسجد کا یہ اعزاز رہا ہے، الحمدللہ یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس مسجد کی منبر و محراب سے ایسے لوگ امامت کرتے رہے، قرآن کریم کی تراویح میں تلاوت کرتے رہے، جو بے غرض رہ کر کے کرتے رہے، اور انشاءاللہ سب کا وہ عمل مقبول ہوگا، نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ قرآن کریم مکمل ہوا ہے، ابھی ہمارا رمضان مکمل نہیں ہوا، تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، ہم نے قرآن کریم سنا ہے، ابھی ہمیں مزید 10-11 روزے رکھنے ہیں، 10-11 تراویح پڑھنا ہے۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال اس موقع پر ہمارے ساتھ تھے، ہماری صفوں میں تھے، ہمارے ان اعمال میں شریک تھے، ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ آج جو لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی زندگیاں کتنی ہیں، آنے والا رمضان انہیں ملے یا نہ ملے۔ آج جو رمضان ہمیں ملا ہے اس کی ہم قدر کر لیں اور اس کو پورا وصول کرنے کی کوشش کریں۔ آنے والے روزے بھی ہم بشاشت کے ساتھ رکھیں اور جو تراویح ہے اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ جلدی سے جلدی جہاں ہوتا ہو وہاں پڑھ لیں۔ 11 مہینہ ہم نے دنیا داری نبھائی، 11 مہینہ ہم نے کاروبار کیے، کمانے کی پوری کوشش کی، ملا وہی جو ہمارے نصیب اور مقدر کا تھا۔ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، یہ ایک مہینہ ہمیں بھرپور محنت اور کوشش کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا پینا زندگی بھر ہوگا، لیکن رمضان کے اس مہینے میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ جو لوگ اس کے دن کے روزے کو اور رات کی تراویح کو بشاشت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے رہیں گے، انشاءاللہ
اللہ اپنی مغفرت سے انہیں سرشار فرمائے گا۔ حضور نے بددعا فرمائی ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ سمجھنے کی بات ہے کہ پچھلا 11 مہینہ اور یہ رمضان کیا فرق ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہم ادھر بھی پڑھتے تھے، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، سارے اعمال ادھر ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، رمضان میں ہو رہے ہیں۔ 11 مہینے اور رمضان کا ایک فرق ہے، وہ یہ کہ اس میں دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے۔ یہ 2 عمل اگر ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تو انشاءاللہ یہ روزے اور یہ تراویح ہماری مغفرت کا سبب بنیں گے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے ایسے اعمال کر کے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو اور اللہ ہماری مغفرت فرما کر کے ہمیشہ اور ابد الآباد کی زندگی میں اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ سب کو امیر بنا دیتے دنیا کا نظام نہیں چلتا، سب کو غریب کر دیتے دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ جس کو اللہ نے امیر بنایا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، جن کو اللہ نے غریبی دی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس دنیا میں اگر کسی کو غریبی دی اور وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہا، شکوے شکایات نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے قریب بلائیں گے، اسے قریب بلائیں گے اور نوازیں گے اس طرح کہ مالدار کے مقابلے میں اسے 500 برس پہلے جنت میں بھیجیں گے، صرف اس لیے کہ دنیا میں نے تجھے غریبی دی تھی، محتاجگی دی تھی، لیکن تو نے کبھی شکایت نہیں کی، میرے فیصلے پر راضی رہا، تو دنیا کی غریبی کا بدلہ اللہ آخرت میں جنت میں مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے بھیج کر کے دیں گے۔ دنیا اللہ کے فیصلے پر اپنے نصیب سے بنتی ہے، لیکن آخرت ہمیں بنانی ہے، آخرت ہمیں بنانی ہے۔ جنہوں نے ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اسلام کی حکموں کے مطابق زندگی گزاری، زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزری، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے رہے، اور گناہ ہو گیا اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہ کان توابا، اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی طرف سے صبح اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، شام کو اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سب گناہ ختم کر دیتے، مٹا دیتے۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، 2 عشرے مکمل ہو رہے رحمت کا، مغفرت کا، آخری عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے اللہ ہمیں کلی نجات عطا فرمائے۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ خوب دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ تینوں عشروں کی خیرات و برکات ہمیں عطا فرمائے، پہلے عشرے کی رحمت بھی، دوسرے عشرے کی مغفرت بھی، اور تیسرے عشرے میں جو جہنم سے نجات اور خلاصی ہے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔